علی بخاری صاحب، بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ فیصل بارڈا صاحب آپ کو تو خیر کلیگ بھی ہیں آپ کی جماعت کے، انہوں نے کہا جی ایک تو تڑیاں لگا کے نا اس سے کام مسئلہ نہیں حل ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ آفریدی صاحب رہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، لیکن اگر تڑیاں چھڑیاں لگائیں گے تو پھر کام خراب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ سیاست نہیں کرتے، آپ انگیجمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے، آپ خود کو آپ فکسیٹڈ ہیں ایک ہی معاملے کے اوپر کہ خان صاحب سے ملاقات کرائیں، خان صاحب سے ملاقات کرائیں۔ تھوڑا فارورڈ لکنگ رکھیں اپروچ، تو وفاقی حکومت کیا سارے آپ کو سپیس دیں گے۔ علی بخاری صاحب دیکھیں منیب بھائی، دو تین چیزیں میں ون بائی ون ایڈریس کروں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بڑے اچھے مشورے دیے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے، بہتر ہوتا کہ یہ اپنی قیادت کو بھی ایسے مشورے دے دیتی۔ مجھے تو نہیں نظر آیا کوئی کل ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے کہہ رہی تھی ہاتھ توڑ دوں گی، انگلیاں توڑ دوں گی۔ یہی وہ تھے جنہوں نے گجرانوالہ میں سٹنگ جنرلز اور سٹنگ جسٹس کے تصویریں ویڈیوز چلائیں۔ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، آپ کو کوئی اور ایگزامپل نہیں ملے گی۔ اور بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا 2018 میں یہ ہوگا۔ بھائی 2018 میں ٹوٹل 13 پٹیشنز پینڈنگ تھی، ذرا جا کے چیک تو کر لیں۔ محسن بھائی میرے بھائی ہیں، بڑا ان سے تعلق ہے، ہمارا پیار کا رشتہ ہے۔ آن دا ادر سائڈ جب آپ ابھی کی بات کرتے ہیں تو یار ہم نے بھی الیکشن لڑے نا۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے دوسرے آپ کے فارم 45 47 سے 12 ہیں، بھائی کیوں آئے؟ گورنمنٹ تو ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل۔ اوپر سے لا کے بٹھا دیں اور آپ انہوں کہیں گے فارم 47 میں دیتا ہوں اسلام آباد سے 50,000 ووٹ سے جیتا ہوں، دنیا کے جس مرضی جگہ لے جائیں اور جا کے ویریفائی کر کے آ جائیں، میری کاسٹ اینڈ رسک کے اوپر۔ اچھا، سیکنڈلی بھائی نے صحیح کہا، میں چیئرپرسن پیمرا سی او سی تھا، بھائی میں نے آنرری کام کیا، میں نے جو آنریریم ملتا تھا نا وہ بھی نہیں لیا۔ جا کے چیک کر لیجئے کہ ہم نے تو آنیسٹی سے کام کیا اور تب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکل ٹائم آیا نا تو ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کے پاس 16 بندے نہیں رہ گئے تھے۔ آن دا ادر سائڈ جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو 2024 کے الیکشن میں اتنی مار دھاڑ توڑ چھوڑ کے باوجود بھی 265 سیٹ پہ واحد پارٹی ہے جس نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا اور جس کے ہر کینڈیڈیٹ نے ووٹ اٹھائی۔ مسلم لیگ کے بعد 209 کینڈیڈیٹس تھے، پورے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کے بعد اس سے بھی کم 200 سے لیس قسم لوگ تھے ان کے پاس جو ٹکٹ لینے والے خالی۔ تو بات یہ ہے کہ کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہیں، کس کا آئی ڈونٹ نو۔ ایک سی ایم ہے پارٹی کا، 4.5 کروڑ بندوں کو وہ ایک صوبے کا سی ایم اپنے لیڈر سے ملنے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مت ملو، ہماری مرضی کی بات کرو۔ بھائی ہاؤ ڈیئر یو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا؟ کچھ تو بتا دو ہمیں نا یار، اگر سب بلیک اینڈ وائٹ میں ہی کرنا ہے تو کریں۔ اچھا ایک اور بات مدین بھائی بڑی زبردست ابھی میں نے سنی بھائی کی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ خان صاحب سے ملے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ بھائی آپ جا کے ایک چپڑاسی تو اپنی پارٹی کا بدلا دو میاں نواز شریف کے بغیر، اور اگر میں یہ کہوں کہ ووٹ ان کے نام پہ ملتی ہیں اور باقی انجوائے کر رہے ہیں، ہاں ہم تو بھائی تب آپ کے پروگرام میں بھی تبھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے سر پہ عمران خان کا ہاتھ ہے، میں اس کے سی سی کا ممبر ہوں، میں لیگل کمیٹی کا ممبر ہوں، میں نے اسلام آباد سے الیکشن لڑ کے 50 یہ تو اچھی بات ہے، اون کرنے والی بات ہے نا۔ ذرا منیب بھائی مجھے بات 2 منٹ آپ سے صرف چاہیے، جس کے اوپر آپ کے جسٹس نے کہا تھا میں پرسوں فیصلہ کروں گا، اور اب وہ بیچارہ ڈگری دیکھتا پھر رہا اور اپنے خاطر لکھتا جا رہا ہے، انصاف کرنے کے لیے آ جائیں۔ یہاں تک تو آپ ملک کو لے کر آ چکے ہیں، اس قوم ملک کا یہ جو آپ نے بات کر دی نا محسن بھائی نے بڑے پیار سے کہ جی گلیاں نالیاں بنوانے کا کام ہے۔ بھائی جو آپ کے لیجسلیٹرز ہوتے ہیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، گلیاں نالیاں بنانا لوکل گورنمنٹس کا کام ہے، لوکل باڈیز کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے نیشنل لیول کے ایشوز ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے جس میں مرحوم عرفان صدیقی صاحب کمیٹی ایڈ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب گفت و شنید ہو رہی تھی، پولیٹیکل گفت و شنید ہو رہی تھی، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی بیٹھ کے خود کہ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہمیں ہمارے لیڈر سے ملاقات کرائیں، جو کہ جائز بات تھی لیکن ہم شرمندہ ہیں، ہم نہیں کروا سکے ملاقات۔ یہ تو آپ کی ورث ہے کہ آپ کا جڈیالہ جیل پنڈی میں اس کا جو سی ایم ہے پنجاب مریم بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، ہوم منسٹری آپ کی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، سپرینٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے، ہائی کورٹ آرڈرز کرتی ہے، رولز ریگولیشنز بھیجتی ہے۔ یا تو آپ کو خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ خوف کی وجہ سے ملاقات نہیں کراتے۔ ایک ملاقات ہے نا یار، سب کی ہوتی ہے یہ، سیفر کے کیسز میں بھی ہوتی ہے یہ، بعد میں بھی ہوتی ہے یہ، فیملی ممبر سے ملنا ہے، کون سا اس میں آپ کے نزدیک یہ ملاقات بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا، کہ انتشاری ٹویٹس سارا کچھ، اور جو علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے کہتی رہی وہی ٹویٹر پہ سب کچھ آتا رہا۔ میں عرض کرتا ہوں جی جی نہیں لیکن سب کچھ ہوتا رہا، اس کو بھی تو کنٹرول کرے نا تھوڑا، ٹیمپریچر اگر آپ کم کریں گے تو شاید سپیس بنے۔ ان ساری چیزوں کا حل ہے نا، ان ساری چیزوں کا منیب بھائی حل ہے نا۔ اچھا ان کی بات مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، پٹ می آن اے سائڈ کہ جی میں پی ٹی آئی ورکر ہوں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ 2 کیسز، ایک کیس میں کنوکٹڈ ہیں، چلو چھوڑ دیں اس کو بھی ساری چیز، باقی ٹرائل چل رہے ہیں ان کے۔ اچھا یار پھر دلیر بنو، پھر حکومت کو کہیں کہ آ جائے فرنٹ لیڈ پہ لے کر آئیں، جیسے باقی لیڈروں ہوتا ہے بختر بند گاڑیاں لائیں، پیش کریں، نہ ٹویٹر کی ضرورت رہے گی، نہ ٹویٹ کی ضرورت رہے گی، نہ ملاقات کی ضرورت رہے گی، ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر پینل کوڈز کے آپ لے کر آئیں، عدالت میں پیش ہو گئے، پیغام بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، کیا ہو جائے گا اس کے میں؟
کون سا گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جائے گا, کون سی وائلیشن ہو جائے گی, کون سا آپ کا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو جائے گا, یہی ایک وجہ ہے نا جو معاملہ چلا گیا گورنر رول پہ. بات یہ ہے کہ آج ہم بحث گورنر رول کے حوالے سے کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سچویشن بن اب یہ ملک میں تو یہ تو ٹائم ہوتا ہے نا, آپ کا ٹائم فریم ورک ہوتا ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومتیں توڑ دی, یار ہم تو بہتر سمجھتے تھے نا, ہم نے کیا. آپ لوگوں نے ٹرین مارچ نہیں کیے, آپ لوگوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف نہیں لے کر آئے تھے تحریک عدم اعتماد, چانگا مانگا سپریم کورٹ کے اوپر پتھراؤ, صرف آپ کی مسلم لیگ این نہیں کیا ہوا یہ ساری وارداتیں, اور تو کسی کے اوپر بھی ایسا نہیں. بٹ اپنی حکومتیں ختم کرنا والے دھلے ہوئے نہیں ہیں, پوری ٹریک ریکارڈ ہے. دیکھیں سیاست کے اندر تو سب کچھ ہوتا ہے. رانا صاحب بات یہ ہے کہ آج ہم جس جگہ موجود ہیں, جہاں یہ جو ساری ہم بحث کر رہے ہیں, یہ ایک چیز سے ٹریگر ہوئی ہے نا, ایک معاملے سے ٹریگر ہوئی ہے. آج ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بھی سب تنقید کریں, وفاقی حکومت بھی, ہر کوئی کہہ رہا ہے. یہ مسئلہ آفریدی صاحب کے سے پہلے بھی تھا, لا اینڈ آرڈر کا, ظاہری بات ہے بالکل تھا. آفریدی صاحب نے تو اب جب دہشت گرد حملہ ہوا, بہت اچھی بات ہے, وہ شہداء کے جنازوں میں بھی گئے, ہاسپٹل میں بھی گئے, اور بہت اچھی بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے, تعلق بھی اچھا ان کا پاکستان کی مقتدرہ سے, وفاقی حکومت سے ہونا چاہیے. لیکن ایک چھوٹا سا ایشو ہے یہ ملاقات والا اور سارا کچھ, اس کو تھوڑا مینج بھی تو کیا جا سکتا تھا. کوئی اگر یہ کہہ دی کہ وہ ملاقات کریں گے اور باہر نکلیں گے اور انتشار کی بات کریں گے, جیل سے باہر نکل کر ہی پریس کانفرنس نہ کریں, وہ ادھر نہیں کریں گے تو سیکریٹریٹ میں آ کے کر لیں گے, جو بات ہوگی خان صاحب سے وہ باہر تو آئے گی ایونچولی. دیکھیں, جس کورٹ نے ان کو فقید المثال ریلیف دیے, اگلے دن میں بیرسٹر ظفر اللہ کو سن رہا تھا کہ جو جیل مینول سے آگے جا کے جج صاحب نے تمام تر سہولتیں دی, وہی ہائی کورٹ جب کہتی ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹاک وہاں نہیں کریں گے, تو یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا. اس کو جا کے آرڈر کو سسپینڈ کرا لیں ان سے, اور پھر وہ آرڈر ریٹرن بھی لے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو بات دھمکی پہ آ رہی ہے نا, وہاں سے آ کے بگڑی ہے. اگر آپ پیار محبت سے چلتے, پیار محبت سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی لیڈر سے بے وفائی کریں. جس کو کہتے تھے گنڈا پور کو کہ وہ بے وفا ہے, اس نے تو ایک لمحے میں ریزائن کر کے اور فارغ کیا کہ یہ نجی وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت تھی اور میں لگ گیا. جو میں سمجھتا ہوں جو سینئر سیاستدان پی ٹی آئی کے اندر ہے, میچورٹی ان کی طرف سے آ رہی ہے, اور وکلا کی بہت بڑی تعداد اس وقت چھائی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ ہوں, بیرسٹر گور ہوں, علی ظفر ہوں, خود علی بخاری صاحب ہیں. یہ لوگ قانون آئین سمجھتے ہیں تو یہ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان نے ان کو اسی لیے یہ قیادت سونپی تھی کہ یہ دونوں طرف سے کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے, اور بعد میں بھی جب ان کے اوپر ٹرسٹ موجود رہا ہے تو یہ لوگ راستہ بنائیں گے. لیکن جب راستہ نہیں بناتا اور آپ صرف دھمکی پہ جاتے ہیں, تو ویسے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مقتدرہ کو کوئی خوف ڈر ہے. وہ 5 اگست عمران خان نے تاریخ دی تھی فائنل, جس کو ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ نہیں اس کے بعد 90 دن, اور اس کے 90 دن وہ پورے نہ کر سکے بلکہ گھر ان کو بھجوا دیا گیا. اب اگر سہیل آفریدی صاحب کے ذریعے ذمے جو بھی کام لگایا ہے وہ دھمکیاں ہیں, تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج جس میں ہمت ہے لگا کے دکھا لیں. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ انگیخت کر رہے ہیں اس بات کو, شاید دعوت دے رہے ہیں کہ اب ہم سے صوبہ تو نہیں سنبھل رہا. میں تو یہی کہوں گا کہ جب آپ کائنیٹک آپریشن کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں کہ جی فوج اور ایف سی بارڈر پہ ناکام ہو چکی تھی, یہ سارا مسئلہ ان کی وجہ سے آیا ہے. وہ بتاتے ہیں 1200 کلومیٹر سے اوپر بارڈر ہے, 25 سے 20 کلومیٹر پہ ایک چوکی ہے, اور وہاں سے طالبان فائرنگ کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو کراس کراتے ہیں. اس سے آگے تو صوبائی حکومت کی عملداری ہے, وہ ان کو رسپونڈ کیوں نہیں کرتی. بنیادی شکوہ یہ آ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی آپ کی کمزور ہے, تھانے آپ نہیں چلا سک رہے, تو اس کا جواب وزیر اعلیٰ کو دینا ہے, صوبائی حکومت کو اور ان کے عمال کو دینا ہے, چاہے وہ سیکٹریز کی صورت میں ہو. جب آپ اس کیس میں ناکام ہو رہے ہیں تو جو ایمرجنسی کا آرٹیکل ہے 232 جو یاد کرایا جا رہا ہے, وہ اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ حضور ہمت پکڑیں, گفتگو سے زیادہ کام کر کے دکھائیں, دہشت گردوں کو صوبے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں, سرپرستی کا تاثر توڑوا دیں کہ جو بات چیت کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ لوگ بات چیت کا کہہ رہے ہیں, جبکہ وہ بات چیت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, وہ تو صرف حملے کرتے ہیں اور تباہی کر رہے ہیں اس پاکستان میں. اچھا, میرے حال میں ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے.